أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے انتقال کر جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی بیویوں کو، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو وہ انتظار کریں گی، عورتیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب پورا کر چکیں وہ اپنی عدت کو، تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں قاعدے کے موافق۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ اشارے میں کہو پیغام نکاح ان عورتوں کا، یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ کو معلوم ہے کہ تم البتہ ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر، مگر یہی کہ کہہ دو کوئی بات رواج شریعت کے موافق۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور ارادہ نہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی مقررہ انتہا کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، سو اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے، تحمل کرنے والے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ،
کچھ گناہ نہیں تم پر کہ اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، او تفریدو لہن فریضہ، اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے کچھ مہر، ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اور کچھ ان کو خرچ کر دو مقدور والے پر اس کے موافق اور تنگی والے پر اس کے موافق، متاعا بالمعروف جو خرچ کے قاعدے کے موافق ہے، حقا علی المحسنین لازم ہے نیکی کرنے والوں پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر طلاق دو تم ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور ٹھہرا چکے تھے تم ان کے لیے مہر، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو لازم ہو جائے گا آدھا اس کا جو تم مقرر کر چکے، إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، مگر یہ کہ درگزر کر دیں عورتیں، یا درگزر کر دے وہ شخص کہ جس کے اختیار میں نکاح کی گرہ ہے یعنی خاوند، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور تم مرد درگزر کر دو تو قریب ہے پرہیزگاری کے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھلا دو احسان کرنا آپس میں، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234، 235، 236 اور 237 تقریباً 4 آیتیں ہیں۔ ان میں جو پہلی 2 آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کی عدت سے متعلق مسائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بعد کی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق سے متعلق ایک حکم بیان فرمایا ہے۔ پہلی 2 آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق یعنی جس عورت کا شوہر انتقال کر گیا اسے عدت میں کیا کرنا چاہیے اس سے متعلق باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کسی عورت کا شوہر، کسی مسلمان عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس عورت کی 2 حالت ہوگی، یا تو یہ ہے کہ وہ حاملہ ہوگی یا غیر حاملہ ہوگی، حمل نہیں ہوگا، اس کا حمل نہیں ہوگا۔ اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وفات وضع حمل ہے، اس کا حکم دوسری جگہ ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ کیا ہے تو وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، سورہ طلاق میں آیت ہے جس میں ہے کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی مدت جو ہے ان کی ولادت ہی ان کے لیے مدت ہے، چاہے شوہر کے انتقال کے بعد 1 گھنٹے کے اندر 9 مہینے تقریباً پورے ہو چکے تھے، یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے ولادت ہو گئی عورت کو، تو جیسے ہی ولادت ہو جائے گی اسی وقت اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اب عورت اس قابل ہو جائے گی کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکے، اسی وقت 1 گھنٹے میں ہی چاہے اس کی ولادت ہو جائے، اسے عورت کو ولادت ہو جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اولاد یعنی حاملہ نہیں ہوگی، تو اس صورت میں 2 باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کا شوہر چاند رات میں اس کا انتقال ہوا ہو، یعنی کسی مہینے کی چاند کے اعتبار سے آخری تاریخ تھی اور اگلا مہینہ ابھی شروع ہوا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اگر ایسا ہوا تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ قمری اعتبار سے 3 مہینے مکمل، 4 مہینے مکمل گزارے گی اور پھر اس کے بعد 10 دن گزارے گی، چاہے وہ 4 مہینے 29 کے ہوں چاہے 30 کے ہوں، 30 کے اوپر تو مہینہ نہیں آتا عربی کا، 29 کا آتا ہے تو 30 کا آتا ہے۔ اگر چاند رات نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ 130 دن مکمل پورا کرے گی، اب اسے مہینوں کے اعتبار سے اس کی عدت نہیں ہوگی۔ اب
یہ تو حکم آیت میں ہے والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے کوئی انتقال کر جائے، ویذرون ازواجا، اور اپنی عورتوں کو چھوڑ کر جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو عورت جو ہے اپنے آپ کو انتظار میں رکھے گی، ویٹنگ میں رکھے گی 4 مہینے 10 دن، اربعۃ اشہر وعشرا، فاذا بلغن اجلہن، اور جب عدت پوری ہو جائے تو اب کیا کرے گی؟ اب اسے اختیار ہے، وہ چاہے تو کسی سے نکاح کا پیغام خود بھیج کر کے یا کسی کے واسطے سے بھیج کر کے وہ نکاح کر لے، اسے اختیار ہے۔ اب اگر عدت کے ختم ہونے کے بعد وہ نکاح کر لیتی ہے تو جو اس کے ذمہ دار ہیں، خاندان کے جو بڑے ہیں، ان کو روک ٹوک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر بلا وجہ وہ روک ٹوک کریں گے تو ایسی صورت میں اگر اس کے وجہ سے، ان کے روک ٹوک کی وجہ سے وہ کوئی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کا گناہ ان لوگوں کو ہوگا جو روکنے والے ہیں۔ اسی طرح اگر عدت کے درمیان میں ہی ارادہ کر بیٹھے، یعنی اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، ابھی کسی دوسرے سے شادی کا ارادہ رکھتی ہے، تو اب اولیاء کو یہ اختیار ہے کہ وہ اسے روکیں زبردستی سے، اس لیے کہ وہ ناجائز کام ہے۔ 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن اسے مکمل طور پر سوگ منانا ہے۔ یہ اتنے دن ویٹنگ کرنا یہ تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ دوسرے احکام جو ہیں، ان ایام میں اس عورت کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ احادیث رسول سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں اس کے بارے میں تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ کے احادیث کے مطابق عدت گزارنے والی عورت بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی ہے، نہ سرما لگا سکتی ہے، نہ تیل لگا سکتی ہے۔ دوا کے طور پر تو لگا سکتی ہے، کسی کے آنکھ میں کوئی پریشانی ہے، کسی کے سر میں کوئی پریشانی ہے، ضرورت کے لیے سرما لگا رہی ہے، تیل لگا رہی ہے، لگا سکتی ہے، لیکن بغیر کسی دوائی ضرورت کے سر پہ تیل لگانا یا سرما لگانا یا زینت کی کوئی چیز اختیار کرنا، رنگین کپڑے پہننا، چوڑیاں پہننا، یعنی اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کے قابل بنانا۔ اسی طرح کوئی ایسا کام کرنا جس سے بناؤ سنگھار نظر آئے، کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اسے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ ایک اور حکم یہ ہے کہ اس پوری عدت وفات میں اسے اپنے شوہر کے گھر چھوڑ کر باہر جانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ مجبوری کے درجے میں کوئی اسے کما کر دینے والا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس کی روزی روٹی کا، اس کے گھر چلنے کا انتظام کر سکے، تو اسے اس بات کی مجبوری کے درجے میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ صبح کو نکل سکتی ہے اور شام کو واپس آ جائے گی۔ جس گھر میں اس کا شوہر کا انتقال ہوا اسی گھر میں وہ رات گزارے گی۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی اور تفصیل نہیں ہے۔ بعض مستورات ہمارے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں نے اس میں الگ الگ چیزیں قائم کر لی ہیں۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی عورت ہے، سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، اولاد ہیں، اس کا تعاون کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ مکمل عدت اسے گزارنا ہے۔ تھوڑی بہت تکلیف ہے، تنگی کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ میری عدت میں کنسیشن ہے، 40 دن میں ہم نکل سکتے ہیں۔ یہ 40 دن کی کوئی بات شریعت میں ہے ہی نہیں۔ یہ کوئی دعوت و تبلیغ کا مسئلہ نہیں ہے، 4 مہینے نہیں لگا سکتے ہو تو چلا لگا لو، ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں مکمل 4 مہینے 10 دن لگانا ہے، 4 مہینے 10 دن اس کے پورے وہی اس کی عدت ہے۔ اس میں کوئی جیسے کوئی نماز سفر کا مسئلہ ہے، 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھ لو، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے شروع کر رکھا ہے، بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں 40 دن میں باہر نکل جاتی ہیں۔ پوچھنے پر ہمارا کون ہے؟ تمہارا جب کوئی نہیں ہے تو دوسرے دن بھی نکل سکتی تھی تم، جنازہ شوہر کا نکلتے ہی تم باہر نکل سکتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے فوراً بعد ہی عدت شروع ہو جاتی ہے۔
عدت کا جو مسئلہ ہے جنازہ اٹھنے کے بعد سے نہیں، جس وقت شوہر کی روح پرواز ہوئی اسی وقت سے عدت شمار کی جائے۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد جب وہ وقت آئے گا اس وقت سے اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس میں کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے، نماز پڑھیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اب عدت پوری ہونے والی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جو پابندیاں ہیں اس پابندی سے باہر آ جاؤ، بناؤ سنگار کر لو، نہا دھو لو، اچھے کپڑے پہن لو، بس تمہاری عدت ختم ہو گئی۔ اس کے لیے کہیں خاص جگہ میں جانا، سسرال والوں سے ملنے جانا یا کہیں تفریح کے لیے باہر لے جانا، ایک بیچاری 4 مہینے 10 دن سے گھر میں پڑی ہے، بیچاری کا شوہر بھی نہیں ہے، اب اس کا دل بہلانے کے لیے اس کا اولاد کہیں لے جائے، لیکن اسے عدت کا کوئی عمل کے طریقے سے اسے کرنا یہ غلط ہے۔ یعنی جو چیز ثابت نہ ہو وہ نہیں کرنا چاہیے، شرعاً جو چیز ثابت ہے وہ کرے۔ جن چیزوں مطلب بس اتنا ہے کہ عدت کی وجہ سے جو پابندیاں تھیں وہ پابندی ہٹا لی گئی، بس اب وہ پابندی جن چیزوں کی پابندی تھی ان چیزوں کی پابندی ہٹتے ہی وہ کام کر سکتی ہے، گھر سے باہر نکل سکتی ہے، بناؤ سنگار کر سکتی ہے، سر میں تیل لگا سکتی ہے، سرما لگا سکتی ہے، اچھے کپڑے پہن سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ باقی کوئی اس کے لیے کوئی خاص نماز ہو، روزہ ہو یا کوئی خاص تلاوت ہو، دعا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک حکم اس آیت میں بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد کی ایک آیت ہے جس میں عدت وفات میں عدت کے دوران کسی عورت کو نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہیے، یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے، وہ حکم اس میں بیان کیا گیا ہے۔ کوئی عورت ہے عدت میں بیٹھی ہے، کوئی کسی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی عدت کے پورا ہونے کا اسے انتظار کرنا چاہیے۔ اسی لیے اسی کو فرمایا گیا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، کہ تم اس کے ساتھ نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا یہاں تک کہ اس کی جو مدت ہے عدت کی وہ ختم نہ ہو جائے، اس کے اختتام کا انتظار کرنا، اس کے 130 دن مکمل ہو جائے اس کا انتظار کرے، اس سے پہلے صراحتاً نکاح کا پیغام بھیجنا، صراحتاً اس سے تذکرہ کرنا کہ مجھے عدت کے بعد تجھ سے نکاح کا ارادہ ہے، یہ غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہاں اشارے کنایے سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی ایک اچھی عورت کی نکاح کے لیے تلاش ہے، یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ دکھا لیں گے، اور دل میں اس بات کا ارادہ رکھنا کہ میں اس سے نکاح کروں گا، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ او اکننتم فی انفسکم، کہ تم دل میں اس کی خواہش کو چھپائے رکھو، یا یہ ہے کہ کوئی ایسی بات الا ان تقولوا قولا معروفا، شریعت کے رواج کے مطابق کوئی بات کہہ دو، کوئی بات نہیں، صراحتاً نکاح کا پیغام دینا اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ اس کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ نکاح ہونے کے بعد خلوت صحیح ہونے اور مہر کے مقرر ہونے کے اعتبار سے 4 صورتیں ہیں، 4 طریقے ہیں۔ نکاح ہوا، آدمی نے مہر مقرر کیا اور صحبت بھی ہو گئی، اس کے بعد طلاق دے رہا ہے، ایک شکل تو یہ ہوئی۔ نکاح ہوا، مہر مقرر بھی نہیں کیا، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے طلاق دے دیا، ایک صورت یہ ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ مہر تو مقرر کر دیا لیکن خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، یعنی تنہائی کا موقع نہیں ملا، یا یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں کیا، ایک شکل یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں کیا لیکن تنہائی کا موقع گزار دیا۔ یہ 4 صورتیں ہو گئیں۔ ان 4 صورتوں میں سے 2 صورتوں کا حکم اس میں بیان کیا گیا۔ ایک صورت یہ ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضہ، یہ ہے کہ تم نے کسی عورت کو طلاق دیا لیکن اسے نہ چھوا، نہ اس کے لیے کوئی مہر مقرر کیا،
اسے چھوا بھی نہیں اور مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ متعوہن علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر، اسے کچھ خرچ دے کر کے بھیج دینا ہے۔ یعنی نکاح ہوا، مہر بھی طے نہیں کیا، اس کے ساتھ تنہائی میں وقت بھی نہیں گزارا، اس سے پہلے ہی طلاق دے دیا۔ معلوم کوئی بھی بات معلوم ہو گئی، نکاح کرنے کے بعد پتہ چلا، ابھی مہر بھی مقرر نہیں ہوا، پتہ چلا کہ عورت اچھے خاندان کی نہیں ہے، یا اس کی کوئی بدچلنی اس سے پہلے کے زمانے کی اس کے سامنے آ گئی، اب اس کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتا ہے، ابھی طلاق دے دیا باہر سے ہی۔ تو اگر ایسی صورت پیش آ گئی تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ کچھ تحفہ دے کر کے بھیجنا ہے، ویسے ہی خالی ہاتھ بھیجنا نہیں چاہیے، کچھ تو تحفہ دے کر کے بھیجنا ہے۔ اس میں کیا تحفہ دے گا؟ کچھ بھی دے سکتا ہے۔ قرآن نے اس پر اس کی وسعت پر چھوڑ دیا۔ علی الموسع قدر، اگر خوشحال آدمی ہے تو وہ اپنی شان دے گا۔ وعلی المقتر قدر، اگر کوئی تنگ دست آدمی ہے، اس کے بعد کچھ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے اعتبار سے دے گا۔ بعض بزرگان دین نے، جیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ غالباً، انہوں نے 20,000 درہم دیے کسی عورت سے، ان کا نکاح ہوا اور طلاق ہو گیا، نہ مہر مقرر ہوئی، نہ خلوت صحیحہ ہوئی، نہ تنہائی کا موقع ملا، نہ اسے ہاتھ لگایا، تو انہوں نے 20,000 درہم دے کر کے اسے بھیجا۔ قاضی شریح کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے 500 درہم دیے۔ کم از کم یہ ہے کہ ایک 3 کپڑوں پر مشتمل ایک جوڑا دے دینا چاہیے، ایک تہمد، ایک اوپر والا کپڑا، اور ایک ٹاپ، ایک باٹم اور ایک اوڑھنی، اس طرح سے 3 کپڑوں پر مشتمل کوئی ایسا جوڑا دے کر کے، ایسا جوڑا دے کو جو 3 کپڑوں پر مشتمل ہو، تحفے میں دے کر کے اس کے بھیج دے۔ قرآن شریعت جو ہے ایسے موقع پر بھی اخلاق سکھاتا ہے کہ کسی عورت کو تم نے نکاح کیا اور اسے رخصت کر رہے ہو، طلاق دے کر کے بھیج رہے ہو، تو اسے بھی اچھی طریقے سے بھیجو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اسے کچھ جوڑا دے کر کے بھیج دو۔ اس کے علاوہ ایک صورت یہ ہے کہ طلاق ہوئی، لیکن طلاق ہو گئی لیکن خلوت تو نہیں ہوئی، البتہ اس نے مہر مقرر کر لیا تھا، مہر مقرر ہوئی، مہر اس نے مقرر کر دیا، اب طلاق ہو گئی، تنہائی میں وقت نہیں گزارا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو مقرر کیا ہے اس کا آدھا دے گا۔ 4,000 روپے مہر مقرر کیا تو 2,000 روپے دے گا۔ آگے فرمایا إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، تو ایک تو یہ ہے کہ ضروری ہے شوہر پر، اب یہ واجب ہے شوہر پر، وہ آدھا دے کر کے ہی بھیجے گا۔ آدھا میں اسے اختیار ہے، چاہے تو دے چاہے نہ دے۔ باقی آدھے کے بارے میں عورت کو چھوڑ دیتی ہے، وہ اس کی مرضی ہے، یا باقی آدھا کے واپس لینے میں شوہر چھوڑ دیتا ہے۔ 4,000 روپے طے پائی تھی، دے دیا تھا، 2,000 روپے واپس لینے کے بجائے چھوڑ دیا، چلو سب کچھ ہو گیا، اب کیا ہے، شادی میں بھی کئی روپے پیسے خرچ ہوئے، اب اس مہر کے پیسے میں کیا آ جائیں گے، میرے چھوڑ دیا ہو تو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، جس کے ہاتھ میں نکاح کا کنٹرول ہے، شوہر اگر معاف کر دے تو بہت اچھا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اس میں بھی فرمایا کہ معاف کر کے چھوڑ ہی دو، یہ اچھا ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے جو تمہارے درمیان میں احسان کیا ہے اسے نہ بھولو، اور تمہارے درمیان میں جو نکاح کا ایک بندھن ہوا اسے بھی نہ بھولو، کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑا احسان ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔ تو 2 صورتیں ہوئی، ایک یہ ہے کہ بغیر نہ مہر مقرر ہوئی، نہ تنہائی میں وقت گزارنے کا موقع ملا، ایک صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہوئی کہ مہر مقرر کر دیا، تنہائی کا موقع نہیں ملا۔ ایک تیسری صورت یہ ہے کہ مہر بھی مقرر کر دیا اور تنہائی میں بھی وقت گزار دیا،
تو جو مہر متعین کیا وہ دینا واجب ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ مہر متعین نہیں ہوا، تنہائی میں وقت گزارا، اب کیا دے گا متعین نہیں ہے، تو مہر مثل کہتے ہیں۔ مہر مثل ایک چیز ہے۔ مہر مثل کیا ہے؟ اس کے خاندان میں اس جیسی بچی کو جو مہر دیا گیا ہے وہ مہر دے گا۔ اس جیسی بچی کو 4000 روپے مہر اس کے خاندان نے ملا ہے، تو اب شوہر کو چاہیے کہ وہ 4000 روپے دے کر کے بھیجے۔ یہ اسے کہتے ہیں مہر مثل، مہر مثل دے کر کے بھیجا۔ یہ احکامات ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے ایک ایک حکم کو جان کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے دو عظیم شخصیات کا انتقال ہوا ہے۔ ایک تو حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کا انتقال ہوا ہے، جو بڑے مجاہد تھے اور پوری فلسطین کے مسلمانوں کی طرف سے پوری سربراہی کر رہے تھے، اور ایک ایسی شخصیت تھی جو پوری دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں سے ان کے تعلقات تھے، لیکن دشمنوں نے ان کو نشانہ بنایا اور دوسرے ملک میں رہتے ہوئے انہیں بہت دور سے نشانہ بنا کر کے ان کو ختم کیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شہادت کی موت مرے۔ اللہ نے ان کی خواہش پوری کر دی، وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے، اور شہید مرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزی دیتے ہیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ زندہ ہوتے ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم لوگ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ احیاء اللہ کے نزدیک زندے ہیں۔ تو ایک ایسی عظیم ہستی جس کا انتقال ہوا ہے، جس کی شہادت ہوئی ہے۔ دوسرے ہمارے علاقے میں تبلیغی محنت کرنے والوں میں مولانا عبداللطیف صاحب ادرمی، ادرام پٹنم کے رہنے والے مولانا کا انتقال ہوا۔ اور اس کے علاوہ ابھی سیلاب، کیرلا میں سیلاب کی جو بات چل رہی ہے وائناڈ میں، اس میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی انتقال ہوئی۔ ایک ہی گھر کے 12 افراد انتقال ہوئے ہیں، سب کے سب مسلمان، ماں باپ بچے بچیاں پوتے پوتیاں سب 12 افراد، فیملی فوٹو آئی تھی ان کی، 12 افراد ہیں، 12 کے 12 ختم ہو گئے۔ اسکول بھی تھے ان علاقوں میں، اسکول بہہ گئے، اگرچہ وہاں جو بھی ہوا رات میں ہوا، لیکن جس علاقے میں اسکول ہوں وہاں کتنے بچے رہتے ہوں گے، بڑی تعداد، اب تک تو مختصر سی تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن پورے حالات سب ہونے کے بعد بھی لوگوں میں آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہوا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا رابطہ نہیں ہوا ہے۔ بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار فلاں جگہ ہوں گے، فلاں جگہ ہوں گے، جب یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی تب معلوم ہوگا کتنے لوگ ہوں گے۔ اور جتنے بھی مسلمان وہاں انتقال ہوئے ہیں ان سب کے لیے بھی ہم ایصال ثواب کریں گے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، انشاءاللہ ان سب کے لیے ایصال ثواب کی نیت کر لیں اور دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔